بیان کرو اور رحمتیں لوٹیں بس بسم اللہ پڑھیں۔ جزاک اللہ جی، لوگوں کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم معزز سامعین محترم، آج کا یہ بابرکت پروگرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا کچھ تذکرہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، چونکہ ہم سب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں تو انسان ایمان والا نہیں۔ تو اہل بیت کون لوگ ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کی اولادیں سب کے سب اہل بیت ہیں۔ دوسرے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ میرے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس، علی، جعفر، العقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کہا اپنی نبوت والی زبان سے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اہل بیت ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اہل بیت ہونا
یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اہل بیت ہونا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ باقی رہا مسئلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، تو ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، تو ان کا اہل بیت ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا اور پھچکور احکامات دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، تم تقوی کو اختیار کرتے رہنا، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر غیر محرم مرد کے ساتھ کبھی بات چیت کرنے کی نوبت آ جائے تو اپنے لہجے کے اندر سختی رکھنا، نرمی نہ رکھنا۔ اس وجہ سے کہ اگر تمہارے لہجے کے اندر نرمی ہوگی تو غیر محرم مرد کے دل کے اندر شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، اس کے اندر کوئی غلط ارادہ دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی کہا کہ جب غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے کی نوبت آ جائے تو اپنے لہجے کو بدل لو، اپنے لہجے کے اندر نرمی کی بجائے سختی کو اختیار کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، پردے کے اندر رہنا ہے، بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنا۔ اگر بغیر ضرورت کے باہر نکلنا پڑ جائے، شرعی مجبوری ہے، عورتیں نکل سکتی ہیں، تو پھر عورت کے لیے ضروری ہے کہ با پردہ ہو کر کے اپنے آپ کو چھپا کر کے باہر نکلے اور ضرورت پوری کرنے کے بعد فوری طور پر اپنے گھر کے اندر آ جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی یہ بھی حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم نے جاہل عورتوں کی طرح زیب و زینت کو اختیار نہیں کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کی ازواج مطہرات نماز پڑھتے رہنا۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرتے رہنا۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے ناپاکی کو، گندگی کو بالکل دور کر دیا جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اہل بیت کے متعلق کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے، ان کو گندگی سے دور کر دیا جائے۔ جب اللہ نے اعلان کیا تو ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سارے کے سارے پاک ہے، مطہر ہے اور کائنات کے اندر افضل ترین لوگ ہیں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو نجران کے عیسائیوں کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ 3 باتیں ان کے سامنے پیش کرنا۔ پہلے نمبر پر کہ مسلمان ہو جاؤ، اگر ہو گئے تو ہم اور تم بھائی بھائی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو پھر جزیہ دو، اگر تم جزیہ بھی نہیں دو گے تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان جنگ ہوگی اور اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون فتح حاصل کرتا ہے، کون شکست کس کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ چنانچہ نجران کے عیسائیوں نے 2-3 لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر دلائل دینا شروع کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، سچے پیغمبر تھے، لیکن خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، سچے تھے، لیکن وہ ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مباہلہ والی آیت کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت ارشاد فرمائی قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ،
اے میرے پیارے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اپنے آپ کو بھی بلا لو، اپنی عورتوں کو بھی بلا لو، اپنے بیٹوں کو بھی بلا لو، میں بھی آ جاتا ہوں، اپنے بیٹوں کو بلا لیتا ہوں، اپنی عورتوں کو بلا لیتا ہوں، ہم مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت نازل فرما۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی تو وہ عیسائی مباہلہ کرنے سے مکر گئے اور کہنے لگے، آپس کے اندر باتیں کرنے لگے کہ خدا کی قسم محمد اللہ کے سچے رسول محسوس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ چنانچہ عیسائیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس مباہلے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو بلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالی کملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر ڈالی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اور ایک اور موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے کے اندر بٹھایا، ان کے اوپر اپنی کملی اور کالی کملی کو اوڑھا اور اللہ تعالیٰ سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے اہل بیت ہے، میرے اہل بیت کو قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھنا، آگ کے ساتھ نہ رکھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو آگ کے ساتھ نہ رکھنا، مطلب ان کو جہنم کے اندر نہ بھیجنا، ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا، ان کو جنت کے اندر بھیج دینا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر کسی نے فاطمہ کو تکلیف دی تو وہ ایسے ہی سمجھے کہ اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، اگر کسی نے مجھ کو تکلیف دی ہے تو وہ ایسے سمجھے جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی ہے، اور جو خدا کے نبی کو تکلیف دے، خدا کو تکلیف دے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کے ساتھ اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس قدر محبت پائی جاتی تھی۔ باقی رہا مسئلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، ربیع الاول کے مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تو پورے کفر کے اندر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ وہ لوگ جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے 1000 سال سے انہوں نے آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا تھا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے وہ آگ بجھ گئی۔ مکہ کی سرزمین پر ایک یہودی تھا، وہ اسی صبح کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق آج اس دنیا کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی، جاؤ دیکھو کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ عبد المطلب کے ہاں پوتا ہوا۔ وہ یہودی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدلی، دیکھا تو دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تو وہ یہودی بے ہوش ہو کر کے گرا، جب اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ آج نبوت عرب کے اندر آ گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہودیوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یتیمی کے باوجود اتنا حسین و جمیل اور اتنے پروٹوکول کے ساتھ گزرا کہ دنیا کے اندر کسی بچے کا ایسا بچپن نہیں گزرا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا، ام ایمن باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ آئی، عبد المطلب کے سپرد کر دیا، آپ کے دادا کے سپرد کر دیا۔ تو عبد المطلب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سپیشل چادر بنوائی اور اس چادر کو بیت اللہ کے سائے کے اندر بچھایا جاتا تھا
اور اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کی اولادیں حضرت عبد المطلب کے پاس آئی، انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نا انصافی کیوں کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے سائے کے اندر بٹھاتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل چادر بنائی گئی ہے، اس کی چادر کے اوپر نہ کسی چچا کو چڑھنے کی اجازت ہے نہ کسی کزن کو آنے کی اجازت ہے، تو یہ بے انصافی کیوں کی جاتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جاتا ہے؟ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میرے اس بیٹے کی شان اتنی ہے کہ دنیا کے اندر اتنی شان کسی کی نہیں، اس لیے میں ان کو ایسا پروٹوکول دوں گا کہ دنیا کے اندر کسی نے کسی بچے کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا ہوا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا ان کی اتنی شان ہوگی؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں نے ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر میری کمر سے ایک زنجیر نکلتی ہے، وہ زنجیر لمبی ہو کر کے 4 حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر، ایک آسمانوں میں، ایک زمین میں چلا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر ایک سرسبز درخت کی صورت اختیار کر گئی، بہت سے حسین و جمیل لوگ اس درخت کو پکڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک حسین و جمیل طاقتور نوجوان آتا ہے، وہ ان کو دھکا دے کر کے پیچھے گرا دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا، میں نے معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب تمہاری اولاد کے اندر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ ہوگا جس کی شہرت مغرب سے لے کر کے مشرق تک ہوگی، اس کی تعریفیں آسمان کے اوپر سے لے کر کے زمین کے نیچے تک ہوں گی۔ چنانچہ وہ کون بچہ تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان دی کہ آسمانوں کے اوپر بھی آپ کے چرچے، زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق بھی آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے، دنیا کے اندر رہنے والا ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو مجھے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا کوئی نہیں، دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، اوپر دیکھا کوئی نہیں۔ پھر نبوت ملنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ، میں مکہ کے ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ اے پیغمبر آپ پر سلامتی ہو۔ تو فرشتے غیب سے آ کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے، پتھر بول نہیں سکتے، خدا ان کو زبان دیتا کہ میرا پیغمبر جا رہا ہے، اس کو سلام کہو۔ درخت بول نہیں سکتے، خدا ان کو زبان دے دیتا تھا کہ میرا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ان کو سلام کہو۔ چنانچہ حجر کیا، شجر کیا، اور فرشتے کیا، مخلوق کیا، ساری کی ساری خدا کی مخلوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا کرتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی ہے غار حرا کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 6 مہینے پہلے سے جانا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہا کرتے تھے، اور اگر غار ثور کے اندر اس وقت بیٹھا جاتا تو بیت اللہ بالکل سامنے نظر آیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر بیٹھ جاتے اور بیت اللہ کی زیارت بھی کرتے، ذکر بھی کرتے۔ اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ وحی نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کیا تھا؟ نماز پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر کے مجھے کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، امی ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اتنی زور کے ساتھ دبایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس جائیں گی
جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر گھس جایا کرتی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا اقرا، آپ نے 3 مرتبہ کہا ما انا بقاری، 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑ کر کے دبایا. محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا کر جو تکلیف پہنچائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اے میرے محبوب، دنیا کے اندر بڑی مصیبتیں آپ پر 3 آئیں گی. چنانچہ وہ 3 تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. پہلی تکلیف کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا. دوسری تکلیف کیا آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور جب مکہ سے جا رہے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ اے اللہ، میں کبھی بھی تیرے گھر کو نہ چھوڑتا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا. تو اللہ کے نبی روتے جاتے تھے، مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. اور تیسری تکلیف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر پہنچائی گئی کہ ایک بدبخت نے پتھر مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا. کسی اور نے حملہ کیا، خود کی 2 زریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کے اوپر زور سے ایڑی ماری، پانی نکلا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کیا، میں نے ان کو دیکھ کر کے وضو کیا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے ان کو دیکھ کر کے نماز پڑھی. پھر اللہ کے نبی گھر کے اندر آئے. گھر کے اندر آنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھنے کا کہا، چونکہ آپ کے نکاح کے اندر کی آپ کی بیوی تھی. چنانچہ ان کو وضو سکھلایا، نماز سکھلائی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی. اس لیے نماز مسلمانوں کے لیے دین کا سب سے اہم کام ہے. ایمان لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فضیلت نماز کی بیان کی ہے. اس کو دین کا ستون کہا گیا ہے، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اس لیے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھنی چاہیے، صحابہ اکرام سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ بھی محبت رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے. جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا کر لینی چاہیے، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.